خواتین کی مروجہ محفل نعت خوانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شرعی طور پر خواتین کے لیے محفل نعت کا انعقاد کرنا اور فیمیل نعت خواں کا وہاں پر آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ نعت خوانی کی محفل کا انعقاد، اس میں مردوں عورتوں کی تخصیص نہیں ہے، خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے اس محفل کا انعقاد کر بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر نعت رسول مقبول پڑھی بھی جائے گی، اور یہ نعت رسول مقبول پڑھنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا سبب ہے۔ البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ باعتبار پردے کے مردوں سے مختلف ہے، تو وہاں پر کچھ چیزوں میں احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جو محافل نعت ہیں ان میں بہت سارے فسادات آئے، اور اس پر ہم آن اینڈ آف گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی جو محافل نعت ہیں ان میں بھی کچھ خرابیاں آئیں، انہیں دور کرنا لازم ہے، اور جو فیمیلز ثنا خواں ہیں انہیں خود چاہیے کہ یہ ایک عظیم عبادت اور ایک عظیم سعادت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو۔ چند چیزوں کا خیال رکھیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاتون نعت پڑھ رہی ہیں تو اس محفل میں غیر محرم مردوں کا موجود ہونا ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین اسلام ہیں انہیں اگرچہ ضرورتاً مردوں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آواز کو کرخت بنا کر بات کریں، یعنی آواز کے اندر جسے کہتے ہیں میلان، عورت کی آواز کی طرف میلان ہوتا ہے، تو وہ نرم لہجے کے اندر گفتگو نہ کریں۔ قرآن میں اللہ کریم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو یہ حکم دیا، تو جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو آج کے زمانے کی جو خواتین ہیں وہ اپنے حوالے سے خود غور کر لیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو جب عام حالات میں گفتگو کے اندر یہ حکم دیا گیا تو جہاں پر نغمہ ہو، جہاں پر طرز ہو، جہاں پر ترنم ہو، وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ پھر اسی طرح جہاں پر محافل نعت کا انعقاد خواتین کے لیے کیا جاتا ہے تو آرگنائزرز کو چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں محفل ہو رہی ہے، پوری بلڈنگ میں اس کی آواز جا رہی ہے، یا اسی طرح بعض اوقات اب تو خواتین کی محافل روڈوں پر منعقد ہونا شروع ہو گئی، بعض جگہوں پر تو میں نے پوسٹر لگے ہوئے دیکھے باقاعدہ خواتین کی تصاویر کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ ہم نے دین کی صورتحال کو کس قدر خراب کر دیا ہے اور صورت دین کو کتنا بگاڑ دیا ہے کہ جس چیز سے دین نے منع فرمایا ہم دین کے نام پر اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے لکھا کہ نغمۃ المرأۃ عورتن، یعنی عورت کا جو نغمہ ہے، اس کی جو آواز ہے، عورتن، وہ بھی عورت ہے، اور اس کا سبب بڑا واضح ہے کہ عورت کی آواز میں ایک طرح کی اٹریکشن ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت لائیو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر، اس میں بڑی جو ہے وہ تکلیف کے معاملات ہوئے کہ اب خواتین نے بھی اپنی محافل کو لائیو کرنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک خاتون بغیر حجاب کے لائیو محفل نعت پڑھ رہی ہے تو اسے کتنے غیر محارم مرد دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے نہ دیکھیں، لیکن عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ اب بعض لوگ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں اور اختلاف برائے اختلاف کے طور پر کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو خواتین کے لیے کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب ایک چیز آ گئی تو اسے صرف خواتین نے تو نہیں سننا، آپ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص کے لیے، آپ کی نگاہ رحمت کے لیے محفل نعت کا انعقاد کریں، اور آپ میں تو خود یہ طلب ہونی چاہیے کہ میری آواز یا میرا چہرہ
وغیرہ غیر محرموں تک نہ پہنچے، اور اس سے آپ دنیا حاصل کرنے کی کوشش اور تما نہ رکھیں، ورنہ یوں سمجھیے کہ آپ سعادت کے قریب آ کر بھی سعادت کو نہیں پا رہے۔ تو ان امور کا خیال رکھا جائے۔ فی ذاتی ہی خواتین کے لیے محفل نعت کا انعقاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا اور نعت خوانی کرنا اور پڑھنا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ حدود کو پامال نہ کیا جائے، آداب نعت خوانی کو ملحوظ نگاہ رکھا جائے، پڑھنے والے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پڑھیں، سننے والے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر سنیں، اور جسے کہتے ہیں فنکاریاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف نعت خوانی ہونی چاہیے، تو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔